اگر میں بات کرتا ہوں جموں کشمیر کی، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جموں کشمیر میں جو افسران ہیں وہ ہندی پہ بات کرتے ہیں، مگر اب ریسنٹلی نیوز آئی کہ وہاں پہ اردو بھی بولی جائے گی. یار یہ بھی انویسٹمنٹ ہے ان کی. میں آپ کو سچ بتا دوں تاکہ دیکھیں نا، اگر اردو سمجھنے والا اس کو اردو میں سمجھائیں گے، جس لینگویج میں آپ کی چیز سمجھنے والے ہو. اگر آپ مجھ سے فارسی میں یا عربی میں بات کرو گے مجھے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ مجھ سے اردو میں بات کرو گے مینز آپ کا میرے میں ٹرسٹ ہے. تو آپ ایجوکیشن سسٹم انڈیا کا ادھر چل رہا ہے، بھائی جان قبضہ ان کا ہے، ہر چیز رولز ان کے چل رہے ہیں. وہ جب چاہے شٹر ڈاؤن کروا سکتے ہیں، جب جائے نظام. ہم صرف نعرے مار رہے ہیں، یہ پرابلم ہے. اب انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو انہوں نے لینگویج کر دی. ایک تو ہیومینٹی نظر آئے گی ان میں، اقوام متحدہ میں نظر آئے گا ورلڈ میں کہ یار وہ ہیومینٹی پر ہیں، اور دوسرا بھائی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کسی بھی لینگویج میں فتح چاہیے آپ کو، کسی بھی لینگویج میں ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں اپنے مقام پہ نا مثلا کہ اردو پاکستان میں ہمیں اچھی جگہ پہ پوسٹ مثلا کرنی چاہیے بنسبت انگلش کی وجہ سے. ہمیں امپروو کرنی چاہیے اردو کو، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان بھی ہے. اس کو ہم امپروو کریں گے تو ایک اچھی جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہاں پہ انڈین آرمی جو ہے وہ اردو جو لینگویج ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ اگر ادھر استعمال کریں گے نا اردو تو پاکستان کے امپرومنٹ ملے گی بنسبت انگلش کی وجہ سے. تو اردو ہماری لینگویج اگر مضبوط ہوگی تو ہم ایک مضبوط قوم بن سکیں گے. مثلا کہ ایک زبان چلے گی تو ہماری پاکستان میں ادھر مختلف زبانیں چلتی ہیں، مطلب کہ انگلش اردو، گھر میں ہم پنجابی بولتے ہیں، باہر اردو بولتے ہیں، کلاس میں انگلش بولتے ہیں. کچھ بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر ہم زور سے ہمیں کی نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ہمارے گورنمنٹ کسی کام کی نہیں ہے، یقین مانے بالکل کام کی نہیں ہے. سارے رشوت خور ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں بھی یہی سوچتا ہوں. تو پھر ہم نعرہ کیوں لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان؟ صرف ریلیاں نکالنے کے علاوہ جلسے نکالنے کے لیے ہم لوگ ہیں. یہ بس صرف جلسے نکالنے کے لیے جو شوق وغیرہ یہ ٹیشن بازی ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں. بس ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہم تو مطلب نارمل لوگ ہیں نا، تو آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو اب سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ وہ کچھ کر لے. چلے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے سیاست نے کیا کیا ابھی تک کشمیریوں کے لیے؟ کچھ نہیں کیا ہے. وہ سیاست تو خود اپنے لیے موقع ڈھونڈ رہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے. کشمیروں کے لیے تو کچھ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ الحمدللہ. جناب اگر میں بات کرتا ہوں جموں کشمیر کی، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جموں کشمیر میں جو افسران ہیں وہ ہندی پہ بات کرتے ہیں، مگر اب ریسنٹلی نیوز آئی کہ وہاں پہ اردو بھی بولی جائے گی. یار یہ بھی انویسٹمنٹ ہے ان کی. میں آپ کو سچ بتا دوں تاکہ دیکھیں نا، اگر اردو سمجھنے والا اس کو اردو میں سمجھائیں گے، جس لینگویج میں آپ کی چیز سمجھنے والے ہو. اگر آپ مجھ سے فارسی میں یا عربی میں بات کرو گے مجھے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ مجھ سے اردو میں بات کرو گے مینز آپ کا میرے میں ٹرسٹ ہے. تو آپ ایجوکیشن سسٹم انڈیا کا ادھر چل رہا ہے، بھائی جان قبضہ ان کا ہے، ہر چیز رولز ان کے چل رہے ہیں. وہ جب چاہے شٹر ڈاؤن کروا سکتے ہیں، جب جائے نظام. ہم صرف نعرے مار رہے ہیں، یہ پرابلم ہے. اب انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو انہوں نے لینگویج کر دی. ایک تو ہیومینٹی نظر آئے گی ان میں، اقوام متحدہ میں نظر آئے گا ورلڈ میں کہ یار وہ ہیومینٹی پر ہیں، اور دوسرا بھائی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کسی بھی لینگویج میں فتح چاہیے آپ کو، کسی بھی لینگویج میں ہونی چاہیے. اگر آپ کو فارس میں فتح چاہیے، فارسی آپ کو بولنی پڑے، تو آپ 10 ٹیچر فارسی کے بھیج دو گے. تو وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے، ہم بہت پیچھے رہ گئے. آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف وہ لینگویج میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں جن میں لوگوں نے انویسٹمنٹ صرف جموں کشمیر میں کی ہے. یار میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، وہ ایک نئی اگر آپ کو نئی چیز لیں گے، ایک نئی گاڑی لیں گے تو اس پر زیادہ پیسے لگائیں گے. یار یہ اور زیادہ اچھی رہے کہ تاکہ زیادہ وقت میرے پاس رہے. ایسے ہی ہے. وہ ابھی دوبارہ حصہ ان کا کلیکٹ ہو رہا ہے جموں کشمیر کا، اور سری نگر آپ کو معلوم نہیں کتنا پیارا ہے. چلیے ہاں بتا دیں انویسٹمنٹ کا اینڈ لیول کا. یقین جانیے آپ کے یہ سارا ناردرن ایریا سری نگر ایک طرف ہے. یہ بہت کمال کی چیز. تو بھائی ہم ابھی بہت پیچھے رہ گئے. وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے جی ڈی پی. ان لوگوں نے جو اپنا سری نگر کو ڈیولپ کیا وہ تو خود ڈیولپمنٹ کیا، اور ہمارا ناردرن ایریا دیکھیں آپ تو ویسے ہی وہ ڈیولپ. بھائی آپ کا خوبصورتی میں آپ کا ناردرن ایریا جتنا ڈیولپمنٹ ہے نا ہمیں معلوم ہے. آپ کے لوگ ایک سیلاب، ایک زلزلہ آیا ہے تو ایک بوٹل آپ کو پتا ہے ایک انڈا 48 روپے میں بکا تھا. ایک مرغی کا انڈا، ایک کمرہ 90 ہزار، 1 لاکھ روپے میں ایک دن کا رینٹ. تو یہ تو آپ لوگوں میں ہیومینٹی ہے. یہ تو پاکستانیت ہے. آپ میں کہ جی ہم پاکستانی، تو یہ پاکستانی ہیں آپ. تو یہ ہمیں اپنے مقام پہ نا مثلا کہ اردو پاکستان میں ہمیں اچھی جگہ پہ پوسٹ مثلا کرنی چاہیے بنسبت انگلش کی وجہ سے. ہمیں امپروو کرنی چاہیے اردو کو، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان بھی ہے. اس کو ہم امپروو کریں گے تو ایک اچھی. جموں کشمیر کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہاں پہ انڈین آرمی جو ہے وہ اردو جو لینگویج ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ اگر ادھر استعمال کریں گے نا اردو تو پاکستان کے امپرومنٹ ملے گی
बानिस्बत इंग्लिश की वजह से। तो उर्दू हमारी लैंग्वेज अगर मजबूत होगी तो हम एक मजबूत कौम बन सकेंगे। मतलब कि एक ज़बान चलेगी तो हमारे पाकिस्तान में इधर मुख्तलिफ ज़बानें चलती हैं, मतलब कि इंग्लिश उर्दू, घर में हम पंजाबी बोलते हैं, बाहर उर्दू बोलते हैं, क्लास में इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ पे मुझे एक बात ये नहीं समझ लग रही है, हम उर्दू को भूलते जा रहे हैं और इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम IMF के गुलाम हैं, जो वो हमें कर्जा देते हैं, जो उनका सिलेबस चलता है, इधर हमारे मुताबिक तो कुछ चलता ही नहीं चीज़। अगर हम आपने एक बात ये नोट की है कि हम ज़्यादातर उर्दू को भूल के इंग्लिश को अडॉप्ट तो कर ही रहे हैं। अगर मैं तो अपोजिट साइड इंडिया की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, उसने इंग्लिश की बजाय अपनी आर्मी को इंग्लिश सिखाने की बजाय उर्दू सिखा रही है। तो वो मसलन के इंग्लिश ज़बान वो एक ग़ुलाम पहले भी हम इंग्लिश के अंग्रेज़ों के मसलन ग़ुलाम रह गए, फिर उनकी फिर लैंग्वेज हमारे ऊपर आ रही, काबिज़ हो रही है, तो फिर पूरी दुनिया पे काबिज़ हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने अपनी ज़बान मसलन हिंदी को भी वो इम्प्रूव करे, पूरी दुनिया में हिंदी एक अच्छे इम्पोर्ट पे खड़ी है बानिस्बत इंग्लिश के। वो उन्होंने अपना काम अपने काम में कामयाब हो गए। पाकिस्तान जिससे कर्जा लेता है उनका सिलेबस चला देता है। और अगर मैं वही जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो जनाब आप जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या थिंकिंग रखते हैं? हम जम्मू जो इस टाइम इंडिया के पास है, जो हमारा तो ये है कि अल्लाह ताला उससे पाकिस्तान के साथ मिलाए, तो इससे आप बहुत उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं। आपने आज़ाद कश्मीर के लिए ऐसा क्या किया जो आप जम्मू कश्मीर लेने की बातें कर रहे हैं? ये तो हमारे हुक्मरानों का सारा मसला है ना। तो ये चोर गुलाम जो नवाज शरीफ शबाशरी को हम कहेंगे, हम तो PTI के सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर एक अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा तो हम उसके पीछे सपोर्ट करेंगे, तो हम एक अच्छी मतलब कि एक के पीछे लगेंगे। तो ये चोर हमें 70 साल 15-20 साल इन्होंने हुकूमत की, तो इन्होंने हमें क्या दिया? अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं हमें दिया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जम्मू कश्मीर के बारे में बात की, आपने मुझे कश्मीर के बारे से बताया। जनाब आपको मैं बताता चलो गिलगित की बात करें तो गिलगित भी अलग रियासत चाहता है। अगर मैं का मसला ये है कि ये जो पंजाब की हुकूमत है, ये पंजाब का फ़ायदा करती है, गिलगित वालों को कुछ देती नहीं है, इसलिए वो इनके साथ नहीं मिलते। वो अपनी अलग रियासत जी रहे हैं, ये इधर अलग है। वो इसलिए आप इंडिया के हवाले से क्या सोचते हैं? इंडिया की जो इंडिया के पास जितनी भी रियासतें हैं उसने उन सबको एक साथ करके रखा हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि हमें अलग रियासत चाहिए। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट के जो अगर मैं बात करता हूँ, कश्मीर की बात करता हूँ, गिलगित की बात करता हूँ, और भी कई ऐसे कंट्री। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमीर है, हुकूमत यहाँ की गरीब है। इंडिया का ये मसला है कि जो उधर अमीर है तो अमीर तार है, और उनकी हुकूमत भी मतलब के अमीर है बानिस्बत पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तो इधर कर्जे के ऊपर डूबे हुए हैं, उनके पास फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका ख़जाने में इतने पैसा पड़ा है। पाकिस्तान तो खुद एक डूबा हुआ गिरा हुआ मुल्क है। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? तो हमें बस यही चलना चाहिए कि मतलब कि एक अच्छा हुक्मरान हमें लागू करना चाहिए। उसके बाद उसकी पूरी केयर करनी, जैसे कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुक्मरान हैं। हम इमरान खान की बात करते हैं, बाकी उसकी नीचे वाली टीम बाइंचोर हो, जो कुछ मर्जी हो, बाकी इमरान खान एक अच्छा लीडर है, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। उसे एक बार आजमाना चाहिए। आजमाया है पहले, वो आजमाने वाली बात नहीं। 3 साल की है, जो आखिरी 3.5 साल, हाँ, जो 2 साल लास्ट वाले थे उसमें उसने सब काम 1.5 साल, हाँ, जो उसने 1.5 साल आखिरी साल थे उसमें उसने काम करना, तो वो तो उन्होंने करने नहीं दिया। जनाब अगर मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूँ तो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक कश्मीरियों के लिए क्या किया? कुछ भी। आप क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं किया। तो फिर हम जोर शोर से हमें की नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारी गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, कि बिल्कुल काम की नहीं है, सारे रिश्वतखोर है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही सोचता हूँ। तो फिर हम नारा क्यों लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सिर्फ रैलियां निकालने के अलावा, जलसे निकालने के लिए हम लोग हैं। ये बस सिर्फ जलसे निकालने के लिए जो शौक वगैरह, ये जश्नबाजी होती है, लेकिन ये कुछ भी नहीं। बस हमने अपने कश्मीरी भाइयों को ये बताना कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये चले, ये तो हम नारों में बातें बताते ही रहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जनाब अगर मैं वही जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी तैनात की गई है। उन लोगों को उर्दू में, उन लोगों को ये कहा गया है कि आपने उर्दू में ही हर किसी से बातचीत करनी है। अगर मैं वही बात करता हूँ हिंदी की, तो उन लोगों ने हिंदी की बजाय उर्दू प्रमोट क्यों की है अपने जम्मू कश्मीर में अफसरान के ऊपर? आपस में अमन के लिए। आप क्या कहते हैं? मैं भी आपस में अमन के लिए। जनाब देखिए, अगर मैं वही बात करता हूँ, अपने आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, हमारे आज़ाद कश्मीर में अभी तक क्या तरक्की हुई है, क्या तरक्की नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया गया। आज हमारे हुक्मरानों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पर बैठे कुछ नहीं किया, तो कश्मीर में क्या करेंगे? आप क्या कहते हैं? ये गवर्नमेंट हमारी किसी काम की नहीं है, सारे रिश्वतखोर है। तो गवर्नमेंट में जो अभी तक हुक्मरान बैठा है, शहबाज शरीफ बैठा है, उसको भी तो हमले गए हैं। वो उससे पहले नवाज शरीफ को भी हमले गए हैं। वो सारे ही चोर है। ठीक है, नवाज शरीफ भी किसी काम का, शहबाज शरीफ भी किसी का, इमरान खान भी किसी काम का। कोई चर्च का बंदा है हमारे पाकिस्तान देखे दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो हम क्या करें इधर बैठ? तो हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें ना, हम सह मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है, लेकिन हमारे तैयार है, वो नहीं तैयार। तो अगर वो तैयार नहीं है तो उन लोगों ने उर्दू को क्यों प्रमोट किया जम्मू कश्मीर में अफसरान के ऊपर? तो बात है, वो तैयार तो खड़े ना। हम भी हिंदी प्रमोट कर देते हैं फिर। किस तरह से करें? आपकी गवर्नमेंट करने देगी?
آپ کی گورنمنٹ صرف اردو کی بجائے انگلش کو پروموٹ کرنا جانتی ہے جناب. ہم نے صرف انڈیا کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کریں گے, مگر انڈیا والے ہمارے ساتھ آپس میں ٹریڈنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے مگر ہم مڑ جڑ کے انڈائریکٹلی ان سے چیزیں تو لے رہے ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو بھی ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ کریں گے تو پاکستانیوں کی عزت کم ہو جائے گی نا, یہ بھی تو آپ دیکھیں, وہ پھر ان کا لیول نیچے گر جائے گا, وہی ایسا سوچتے ہیں. جناب یہ لیول کا کیا کرنا ہے مجھے بتائیے. ہمارا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں. آپ انڈیا کی بات کر لیں, آپ سعودیہ کی بات کر لیں, آپ دبئی کی بات کر لیں. ابھی قرضہ لینے کی بات چل رہی تھی جناب, کسی نے قرضہ نہیں دیا ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ فلانے ملکوں سے کہیں کہ سفارش ڈالیں گے تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے. ایسی بات ہے, یہ تو ہمارے حکمرانوں کو کرنا چاہیے یار, بہت غلط کرنا چاہیے. جی ہم تو مطلب نارمل لوگ ہیں نا, تو آواز تو اٹھاتے ہیں, لیکن ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو اب سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ وہ کچھ کر لے. چلے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے سیاست نے کیا کیا ابھی تک کشمیریوں کے لیے؟ کچھ نہیں کیا ہے. وہ سیاست تو خود اپنے لیے موقع ڈھونڈ رہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, میرا یہ ہو جائے, میرا وہ ہو جائے. کشمیروں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جناب. اگر میں اپوزٹ سے جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں تو جموں کشمیر میں جو افسران ہیں ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے اردو پروموٹ کی گئی ہے, اردو میں لینگویج میں وہ لوگ بات کریں گے. کیا سوچتے ہیں آپ افسران کو اردو؟ بس یہ انڈیا والے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ امن کا پیغام نہیں کہیں؟ امن کا پیغام ہے, اور پاکستان کے لیے پر کی بات ہے کہ وہ اب انڈیا نے مان لیا کہ پاکستان کی زبان وہ وہاں پہ یوز کر رہے ہیں, پاکستان کا قومی زبان, تو اس پہ بہت پر بھی ہوتی ہے. جناب دیکھیے میں بات کرتا ہوں, اگر اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں, اپنے ہمسائے ملکوں کی بات کرتا ہوں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر تھے مگر اب بالکل بھی نہیں ہیں. مجھے کوئی ایسا ملک بتا دے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. ہم تو بس چاہتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ ہو جائے, لیکن انڈیا اور افغانستان کے ساتھ ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. کیونکہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو آسانی سے چیزیں ادھر ادھر کر سکتے ہیں. جی, اور انڈیا افغانستان یہ دو کنٹری ایسی ہے کہ یہ پاکستان کو اپنا دشمن مانتے ہیں, لیکن پاکستان والے ایسے نہیں ہے. بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. جناب آپ نے تھوڑی دیر پہلے میں نے اسٹارٹ کیا تھا آزاد کشمیر کے اوپر. جناب اگر میں آزاد کشمیر کی بات کرتا ہوں, میں گلگت بلتستان کی بات کرتا ہوں, تو یہ سارے الگ ریاست کیوں چاہ رہے ہیں؟ کویسچن پھر سے اگر میں بات کرتا ہوں گلگت بلتستان کی بات کر لیتا ہوں, اگر میں کشمیر کی بات کر لیتا ہوں, اگر میں آزاد کشمیر کی بات کر لیتا ہوں, تو یہ سارے اپنی الگ ریاست کیوں چاہ رہے ہیں, الگ ہونا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ان لوگوں کی سوچ ہے, لیکن پاکستان تو اب مطلب امن سے بالکل مطلب ٹھیک ہوا ہے. اب وہ حالات بھی نہیں رہے پہلے والے, اب تو ٹھیک حالات ہے. اب یہ چاہ رہے کہ ہم علیحدہ ہو جائے, تو اب ان کی مرضی.